بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک گونگے بہرے شخص کے حقوق اور مفادات کا تحفظ۔ گونگے بہرے شخص کے حقوق اور تحفظ کے لیے اگرچہ کوئی مخصوص قانون جو ہے نافذ العمل نہ ہے، تاہم فوجداری ٹرائل کے لیے وہ میں کسی ایک دن دیگر جو ہے وہ اس پہ ڈسکس کروں گا۔ آج کا جو ٹاپک ہے ایک گونگے بہرے شخص کی جائیداد سے متعلق جو ہے مقدمات، اس کے خلاف دائر شدہ مقدمات، اس کی طرف سے دائر شدہ مقدمات اور خرید و فروخت سے متعلق جو ہے وہ موضوع بحث رہے گا۔ سب سے پہلے ایک گونگے بہرے شخص کی طرف سے دعویٰ کیسے دائر کیا جا سکتا ہے یا اس کے خلاف دعویٰ دائر کرنے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سب سے جو محفوظ طریقہ سمجھا جاتا ہے وہ دا گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 کے تحت اس کا گارڈین مقرر کروایا جاتا ہے عدالت مجاز سے، اور اس کے بعد اس گارڈین جو ہے وہ اس کے پرسن سے بھی متعلق ہو سکتا ہے اور اس کی جائیداد سے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ اسے یہ عدالت سے اجازت لینا ہوتی ہے کہ اگر وہ اس کی جائیداد فروخت کرنا چاہتا ہے ایون گارڈین مقرر ہونے کے بعد بھی، تو وہ عدالت سے باقاعدہ طور پر اجازت حاصل کرے گا اور اس کے بعد وہ ٹرانزیکشن کرے گا، اور سیل ڈیڈ وغیرہ جو ہے یا انتقال جو بھی درج ہوگا اس کی منظوری سے پہلے وہ عدالت سے ایک دفعہ پھر اپروول لے گا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ کورٹس اور گارڈین آف دا پیپل، تو اس نے دیکھنا ہے کہ یہ جائیداد کی فروخت جو ہے اس کے مفاد میں ہے۔ اگر وہ گارڈین مقرر نہیں ہے اور جو گونگا بہرا شخص ہے وہ اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، ان پڑھ ہے، تو اس کے لیے پھر جو دوسرا ہم قانون سے معاونت لیتے ہیں وہ آرڈر 32 ہے آف دا کوڈ آف سول پروسیجر 1908۔ اگرچہ آرڈر 32 سی پی سی مائنر نابالغان سے متعلق جو ہے وہ مقدمات کا طریقہ کار بتاتا ہے، تاہم اس کا رول 15 جو ہے اس سے ہم گائیڈنس لیتے ہیں۔ اس میں یہ بھی بات ہے کہ اگر جو ہے اس میں جو شخص مقدمہ میں انوالو ہے وہ اتنی فہم و فراست نہیں رکھتا اور وہ انکیپیبل ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے، تو پھر تھرو نیکسٹ فرینڈ جو ہے، جو کہ رول 4 میں پرووائڈڈ ہے پروسیجر اور اس کی کوالیفیکیشن، اس کے تحت جو ہے ایسے گونگے بہرے شخص کی طرف سے یا اس کے خلاف جو مقدمہ ہوتا ہے وہ تھرو ریپریزنٹیشن اس کی ہوتی ہے تھرو نیکسٹ فرینڈ، جو اس کا خیر خواہ ہوتا ہے، جو اس مقدمے میں نہ مدعی ہوتا ہے نہ مدعا ہوتا ہے۔ یہ لازم ہے، اس میں یہ رول 4 میں پرووائڈڈ ہے آرڈر 32۔ اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو اس کا نیکسٹ فرینڈ ہے وہ میجر ہے، وہ ساؤنڈ مائنڈ ہے اور بالکل سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر جو ہے عدالت کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ گارڈین ایڈ لیٹم وہ بھی مقرر کر سکتی ہے اس مقدمے کی پیروی سے متعلق، اس جو گونگا بہرا شخص ہے اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں خرید و فروخت سے متعلق، جائیداد کی خرید و فروخت سے متعلق ڈائریکٹ جو ٹرانزیکشن ہے اس پہ۔ اس کے لیے جو بجاز اتھارٹی ہے، اگر انتقال ہے تو پھر وہ ریونیو آفیسر متعلقہ ہے، تحصیلدار، اور اگر وہ سیل ڈیڈ ہے تو پھر اس میں سب رجسٹرار جو ہے کنسرن وہ مجاز اتھارٹی ہوتا ہے، جس کے سیل ڈیڈ پیش کیا جاتا ہے، اور وہ ایک پروسیجر ہے رجسٹریشن ایکٹ کے تحت جو ہے رجسٹریشن ایکٹ 1908، اس کے تحت پھر اس پروسیجر کے تحت وہ ڈاکومنٹ سارا اٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد رجسٹرڈ ہوتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے اتھارٹی نے اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے
کہ یہ جو گونگا بہرا شخص ہے اس کے ساتھ جو گواہان آئے ہیں اس ٹرانزیکشن کی تکمیل کے لیے، جو ڈیل کر رہے ہیں، جو انٹرپریٹ کر رہے ہیں یعنی تشریح کر رہے ہیں، وہ اس کو جانتے ہیں، اس کے کلوز رشتہ دار ہیں، اور ان کا کوئی مفاد جو ہے اس گونگے بہرے شخص کے مفاد کے متضاد یعنی اس سے ٹکراؤ تو نہیں رکھتا۔ ان ساری چیزوں کو اسرٹین کرنے کے بعد پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو گونگا بہرا شخص ہے یہ اپنی آزاد مرضی سے اس جائیداد کو فروخت کرنا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے، فری ول ہے۔ اگر اس کی فری ول ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ سمجھا دی گئی ہیں۔ جو گواہان ہیں وہ اس کو سمجھا سکتے ہیں، وہ خود اس کی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بھی لیے ایک محفوظ طریقہ ہے، اور وہ محفوظ طریقہ یہ ہے کہ جو گونگے بہرے لوگوں سے متعلق جو ماہرین ہیں، جو ان کو سمجھا سکتے ہیں، جو ان کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، ان کی سروسز بھی ہائر کی جا سکتی ہے، ان کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے، جو اس گونگے بہرے شخص کو بھی اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، اس کا موڈ آف پیمنٹ، اس کی کنسیڈریشن اور یہ ساری چیزیں سمجھاتے ہیں، اور اسی طرح اس گونگے بہرے شخص کا جو بیان ہے جو اشاروں کی زبان میں وہ بتاتا ہے اس کو مجاز اتھارٹی کو بتا سکتے ہیں۔ تو ان کی سروسز بھی لی جا سکتی اور لینی چاہیے، دونوں فریقین کے لیے یہ محفوظ طریقہ ہے۔ اب پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو موڈ آف پیمنٹ ہے، جو اس کی کنسیڈریشن اماؤنٹ طے ہوئی ہے، پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ مارکیٹ ویلیو جو ہے اس پراپرٹی اس سے کم تو نہیں ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو پھر اس کو جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا کہ اس کو معقول معاوضہ جو ہے وہ ملنا چاہیے، کہیں اس کے ساتھ دھوکے سے جو ہے اس کو کم پیسے نہ دے دیے جائیں۔ اب موڈ آف پیمنٹ جو ہے وہ محفوظ ترین ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کے پیسے ہتھیار نہ لے۔ اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ ایف بی آر نے 2019 میں 75A سیکشن انٹروڈیوس کروایا، جس کے تحت ایسی تمام ٹرانزیکشنز جن کی اسپیشلی ریلیٹنگ ٹو اموویبل پراپرٹی یعنی جائیداد غیر منقولہ جو ہے اس سے متعلق جو ہے وہ ساری ٹرانزیکشن جو ہے اس کی پیمنٹس جو ہیں وہ تھرو بینکنگ چینل جو ہے انہوں نے کہا کہ لازمی ہے۔ وہ تھرو کراس چیک ہو سکتی ہے، وہ تھرو کراس پے آرڈر وغیرہ ہو سکتی ہے، اور یہ اماؤنٹس جو پے ہوں گی اکاؤنٹس ٹو اکاؤنٹس ہوں گی۔ اس طرح جو ہے اس کی پیمنٹ جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو پوزیشن جو ڈیلیور ہوا ہے یہ پرسوانس ٹو دیٹ سیل ٹرانزیکشن ہوا ہے، کہیں ایسے تو نہیں ہے دھوکے فریب سے اس کی زمین کا قبضہ اس سے ہتھیار رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اس ساری ٹرانزیکشن میں جو ہے پریفر کرنا چاہیے کہ جو گواہان ہے، جو اس کی شناخت کنندگان ہے، وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہوں تاکہ وہ اس کا احساس کریں، اور وہ اگر اس کے ساتھ کوئی دھوکہ فریب ہو تو فوری طور پہ اتھارٹیز کو بتا دیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ سارا پروسیس جو ہے اس کرنے کے بعد اس ڈاکومنٹس کی جو ہے وہ تکمیل کریں تاکہ گونگے بہرے شخص کے جو مفادات ہیں، جو اس کے رائٹس ہیں، حقوق ہیں، ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ابھی حال ہی میں 2023 میں اگر سپریم کورٹ جو ہے ہماری جو سب سے بڑی عدالت ہے اس نے اس پہ ایک بڑا لینڈ مارک ججمنٹ دیا ہے، جو PLD 2023 سپریم کورٹ 456 صفحہ پر یعنی 456 پیج پہ جو ہے یہ چھپا ہے، اور اس میں بھی سارے جو ہے ان چیزوں کو جو ہے اس کا احاطہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ گونگے بہرے شخص کی جائیداد کو فروخت کرتے ہوئے، اس سے لین دین کرتے ہوئے کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، اور یہ جو اتھارٹیز ہیں ان کے لیے بھی اصول جو ہے وہ گائیڈنس جو ہے وہ وضع کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس کے بھی فیصلے موجود ہیں اس پوائنٹ پہ کہ گونگے بہرے جو شخص ہیں ان کی ٹرانزیکشن جو ہے اگر کسی ایسے شخص نے کر دی ہیں جو ایک عدالت کی طرف سے گارڈین مقرر نہیں ہے اور اجازت نہیں لی ہوئی، یا وہ اس کو کوئی اتھورائز جو ہے وہ پرسن نہیں ہے، وہ اس کو کوئی اختیار نہیں تھا، تو اس میں شفا کی ڈگری صادر ہونے کے باوجود بھی عدالت نے جو ہے اس گونگے بہرے شخص کے
حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے، اس کے مفادات کو تسلیم کرتے ہوئے وہ جائیداد واپس کروائی ہے۔ تو اس طرح جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ سارے جو چیزیں ہیں جو ہیں ان کو اگر زیر بحث لا کر، زیر غور لا کر ایک گنگے بہرے شخص کا جو ہے وہ تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔